السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بدرالعارفین اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے فلسطین کی تاریخی و مذہبی حیثیت کے بارے میں۔ فلسطین کی سرزمین دینی اور تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بابرکت خطے میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس مزارات کے ساتھ ساتھ دیگر یادگاریں بھی قائم ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد دور فاروق اعظم میں 15 ہجری بمطابق 636 عیسوی کو یہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ اگرچہ اس کی موجودہ جغرافیائی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اس مضمون میں زیادہ تر قدیم فلسطین کے تاریخی احوال اور بیت المقدس کی تاریخ، اہمیت اور فضائل بیان کیے جائیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ ضروریات زندگی کے سبب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ ایسی ہی اقوام میں سے کنعانی قوم کے لوگ 2500 قبل مسیح فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے بعد 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ حران کی طرف ہجرت فرمائی، پھر وہاں سے ملک شام پہنچے اور فلسطین میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں، جبکہ دوسرے بیٹے کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آباد کیا، جن کا انتقال وہیں ہوا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ارض مقدس فلسطین میں ہوا اور وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک سے کثرت کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اسی علاقے میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، اور معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین مسجد اقصیٰ میں تشریف لا کر اس خطے کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے بعد جسد اقدس کو مصر سے فلسطین لا کر ان کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب دفنایا گیا۔ چلیے فلسطین کے کچھ مشہور مقامات کے بارے میں سنتے ہیں۔ القدس یہ فلسطین کا سب سے مشہور شہر ہے۔ اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور یہ یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ امام قزوینی نے اس شہر کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ وہ مشہور شہر ہے جس کی بنیاد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے رکھی، یہاں مستقل قیام فرمایا، یہاں وحی کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بیت المقدس کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بنایا اور یہاں سکونت اختیار فرمائی۔ اس شہر میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے نماز نہ پڑھی ہو یا قیام نہ فرمایا ہو۔ الخلیل حبرون فلسطین میں القدس کے بعد یہ شہر سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مسجد ابراہیم الخلیل واقع ہے، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام سمیت آل ابراہیم کی دیگر مقدس ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ بیت اللحم یہ گاؤں فلسطین کا وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ غزہ یہ فلسطین میں عسقلان کے مغربی جانب ایک شہر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا اور یہیں آپ کی قبر ہے۔